اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما امر به عبداللہ علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث العشتر النخعی فی عہدہ الیہ حین واللہ مصر جبایت خراجہا و جہاد عدوہا و استصلاح اہلہا و امارت بلادہا امرہ بالتقوی و ایثار طاعتہ و اتباع ما امر به فی کتابہ من فرائضہ و سننہ التی لا یسعد احد الا باتباعہا ولا یشقى الا ما جہودہا و اذاعتہا وان ینصر اللہ سبحانہ بقلبہ و یدہ و لسانہ فانہ جل اسمہ قد تکفل بنصرہ من نصرہ و اعزاز من اعزہ۔ محترم سامعین، ہم نے مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق مولا علی علیہ السلام کا لکھا ہوا وہ خط کہ جو آپ نے اس وقت تحریر فرمایا کہ جب آپ مصر کے حالات کو انتہائی ناگفتہ بہ اور افسوسناک اور بگڑتے ہوئے حالات کا سامنا گورنر مصر نے کیا اور بہت زیادہ پریشانیاں اور الجھنیں مسلمانوں کے درمیان تناؤ کھچاؤ کی کیفیت میں، جب حضرت محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اور انتہائی سفاکانہ انداز سے آپ کو شہید کر دیا، تو حضرت نے امیر المومنین نے حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا اور یہ خط تحریر کر کے دیا، جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں اور اس سے پچھلی نشست میں بھی بیان کیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے 3 کاموں کے لیے حضرت مالک اشتر کو وہاں بھیجا، جو اساسی 3 کام ہیں، اور وہ ہم بیان کر چکے۔ اور پھر حضرت نے خط کا جو ناصحانہ اور جس کو کہہ لیجئے کہ مولا کی جانب سے خاص توجہات جن نکات پر مولا چاہتے ہیں کہ رکھی جائیں، ان میں سب سے پہلی چیز وَأَمَرَهُ بِالتَّقْوَى، مولا چاہتے یہ ہیں کہ ایک حاکم تقوی پروردگار کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اور اللہ کی یاد میں اس کی خوشنودی کے لیے عوام اور رعیت کا خیال کرے، وَإِيثَارَ طَاعَتِهِ، اور کیفیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہر قدم اٹھا رہا ہو اور ہر فیصلہ لے رہا۔ اسی طرح جو آج کی اس تیسری نشست کے اندر ہم کچھ دیر آپ کے ساتھ چاہیں گے کہ اس کی شرح کریں، وہ ہے کہ حضرت نے فرمایا وَاتَّبَعَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ، حاکم وقت کو سب سے پہلے تقوی پروردگار، دوسرا اطاعت پر ایثار قربانی، یہ لفظ آپ کے لیے بہت آشنا ہے، یعنی اطاعت پروردگار میں قربانی دے، وہ اپنی اللہ کی اطاعت میں قربانی دے، اپنے آپ کو قربان کرے اس کی اطاعت میں، یعنی اطاعت جب کرے گا تو وہ واقعی قربان ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو امیر المومنین گویا یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے گویا اپنے آپ سے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب وہ اپنے آپ سے ہاتھ اٹھاتا ہے گویا وہ اپنی قربانی دے رہا ہے۔ تیسرا نقطہ اور تیسرا جو حضرت ذہنی اور فکری طور پہ ایک حاکم کو جس کا پابند بنانا چاہتے ہیں، وہ ہے اتباع ما امر بہ، اور اتباع کرتا ہو ہر اس چیز کی جس کا امر اللہ نے کیا ہے فی کتابہ، اپنی کتاب میں۔ اب وہ جو ہے من فرائض ہی و سنن، وہ جو ما امر بہ ہی ہے فی کتابہ، وہ من فرائض ہی ہے و سنن ہی ہے، یعنی وہ جو فرائض یعنی واجبات ہیں، اور نہیں وہ جو آداب ہیں، جو سنتیں ہیں، دونوں کرنے کے کام ہیں، دونوں کو کیا جائے گا، ترک نہیں کیا جائے گا، فرائض کو اور سنتوں کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ ایک حاکم قرآن میں لکھی ہوئی، کتاب میں لکھی ہوئی اللہ کی جانب سے جو واجبات اور احکام ہیں، ان میں جو واجبات ہیں اور جو سنن ہیں، ان کا خیال کرے۔ اب یہاں آپ نے فرائض اور سنن کے بارے میں اس کی ایک تعریف کی ہے، یعنی فرائض اور سنن پر عمل انجام دینے والا
کون ہوتا ہے اور انجام نہ دینے والا کون ہوتا ہے. لہذا فرماتے ہیں اللتی لا یسعد احد الا باتباعها. یہ فرائض اور سنن وہ ہیں کہ جن کی اتباع کیے بغیر کوئی بھی سعید نہیں ہو سکتا، سعادت مند نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، مطمئن نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مطمئن، اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتا. اللتی لا یسعد احد، کوئی سعید نہیں ہو سکتا ان کو انجام دیے بغیر، ان کے حوالے سے وہ سنن اور فرائض کہ جو لا یسعد احد، کوئی سعید نہیں ہو سکتا الا مگر یہ کہ باتباعها، فرائض اور سنن کیوں کہ وہ اتباع کرتا ہو. ولا یشقى الا مع جحودها واضاعتها، اور اسی طرح کوئی شخص ان کے انکار کے بغیر اور ان کے انکار کرنے پر ہی شقی قرار پائے گا. کوئی شقی نہیں ہو سکتا الا مع جحودها واضاعتها. سعید کون ہوگا؟ وہ کہ جو اس کی اتباع کرے گا. شقی کون ہوگا؟ جو اس کا انکار کرے گا اور اس کو ضائع کرے گا. یعنی فرائض اور سنن ایک حاکم کو اگر کامیاب بننا ہے تو فرائض و سنن پہ وہ عمل کرے، اور اگر ایک حاکم ان فرائض و سنن پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ شقی قرار پائے گا. ولا یشقى الا مع جحودها، کوئی شقی نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان کے انکار کی وجہ سے. اس کے بعد والا جو حضرت کا فقرہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ کے نشست میں بیان کریں گے، جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ وَإِن يَنْصُرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ، اور پھر اسے اس کے بعد یعنی تقویٰ کے بعد، اطاعت کے بعد اور اتباع کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرنی ہے اپنے دل کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے. اور پھر جب وہ ایسا کرے گا تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا. تو یہ ہم انشاءاللہ اس کی شرح میں ہم بعد میں آگے والی نشست میں بیان کریں گے. میں چاہوں گا کہ جو سوالات کا سلسلہ ہے اسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے احباب نے، عزیزوں نے، سننے والوں نے کوئی سوال اگر ہے تو ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دیں. شکریہ. السلام علیکم آقا، میرا نام علی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ کی پرانی ویڈیو پہ ایک لے کے ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کیا گیا. میرا سوال یہ تھا کہ ان کو کنہوں نے شہید کیا؟ کیا وہ بھی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ اور کن وجوہات کی بنا پر ان کو شہید کیا گیا؟ حضرت محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو جو مصر میں شہید کیا وہ انہی لوگوں نے شہید کیا جنہوں نے بعد میں امیر المومنین کو شہید کیا. یہ انہی لوگوں نے شہید کیا کہ جن سے جنگ صفین میں جب جنگ سنبھل نہیں رہی تھی تو انہوں نے قرآن نیزوں پر اٹھائے. یہ انہی لوگوں نے شہید کیا کہ جنہوں نے حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کیا. حضرت محمد ابن ابی بکر کیونکہ مولا علی کے پکے اور سچے صحابی بھی تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے، کیونکہ ان کی زوجہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت اسما بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی. پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے ان کا عقد ہوا، پھر ان سے حضرت ابو بکر اور حضرت ام کلثوم اور عبد الرحمن ان کے اور بھائی وہ دنیا میں آئے. اور پھر حضرت محمد ابن ابی بکر کو مولا علی نے پالا. حضرت مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ محمد و ابنی و ان کان من صلب ابی بکر. تو حضرت محمد ابن ابی بکر کو شام کی حکومت نے، جنہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگیں کیں، جنہوں نے مولا کے ساتھ کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم کیا، انہی لوگوں نے شہید کیا. یا علی مدد. آغا صاحب میرا نام نسیم عباس ہے اور میں بیسیکلی ادھر سعودی عرب میں جاب کر رہا ہوں. تو آغا صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ جتنا چکن وغیرہ آتا ہے یا بیف یا مٹن جو بھی ہے وہ سارا فروزن کا آتا ہے اور مشین سے ذبح ہوتا ہے فیکٹری میں، کیونکہ ہاتھ سے ذبح ہوتا ہوا میں نے یہاں پوچھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ یہاں کہیں پہ نظر نہیں آیا جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. تو کیا آقا سستانی کے نزدیک یہ مشین سے ذبح کیا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اب ہمیں نہیں پتہ اس پہ تکبیر پڑھی یا نہیں پڑھی، قبلہ رخ ہے جانور یا نہیں ہے. برائے مہربانی اس پہ تھوڑی رہنمائی کر دیں. کھانے پینے کے معاملات میں جہاں اگر شک ہو رہا ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام،
کوئی چیز بہت ہی روشن حلال ہے، بات ذبیحے کی ہو رہی ہے کہ مرغی کو ذبح کرتے وقت کیا ذبیحہ، یا کسی حلال گوشت جانور کو. حرام گوشت جانور کا تو ذبیحہ اس کے ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. حلال گوشت جانور کا جو ذبیحہ ہے، یعنی اس کے ذبح جو ہے وہ ذبح شرعی ہونا چاہیے. ذبح شرعی کے جو شرائط ہیں ان میں مثلاً مسلمان اسے ذبح کر رہا ہو، قبلہ رخ ہو، اور لوہے کی چھری سے اسے ذبح کیا جا رہا ہو، اور بسم اللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر اسے ذبح کیا جائے، اور اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے. یہ شرائط جو جانور کے ہیں. اب اگر شک ہو رہا ہے کہ یہ سارے شرائط پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، تو پھر ایسا جو ماحول ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو سوق المسلم جو ایک قاعدہ فقہی ہے، اس کے مطابق اگر کسی مسلمان بازار سے آپ نے ایسی چیز خریدی ہے کہ جو حلال گوشت ہے، اب آپ کو اس کے شرائط میں شک ہو رہا ہے، تو اسے حلال سمجھیں گے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں شرعی طور پر. البتہ الاحتیاط و سبیل النجات، احتیاط جو ہے وہ نجات کا رستہ اور ذریعہ ہے. کوئی قیامت نہیں آ رہی کہ ہم گوشت ہی کھائیں جس میں شبہ ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ایسے ممالک میں رہنے والے عزیز ان غذاؤں کو استعمال کریں کہ جو غذائیں یقینی طور پر قدرتی ہیں اور ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے شرعی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے. اور ورنہ خود اپنے بہت زیادہ ہے تو وہاں جو احباب رہتے ہیں ان کے اپنے فارم ہاؤسز بھی ہیں، اپنے جاننے والوں کے فارم ہاؤسز ہیں، وہ وہاں جا کے خود ذبح کریں جانور کو، اور ایک مدت تک کے لیے اپنے گھر میں اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم شہنشاہ نقوی صاحب یا علی مدد. میں اپنا نام نہیں بتا سکتی، بٹ میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ اگر خلا کے کاغذات پر والدہ کے کہنے پر شوہر سائن کر دے تو کیا خلا ہو جاتی ہے؟ اور اگر خلا کے سال بعد میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کیا پہلے والا نکاح لے کر چل سکتے ہیں؟ خلا کے کاغذات پر، طلاق کے کاغذات پر اگر کوئی بالاکراہ زبردستی کسی کے دباؤ میں آ کر رضایت دے رہا ہے، مثلاً خلا پہ لڑکی اور طلاق لڑکا جبراً طلاق دے رہا ہے، تو وہ طلاق نافذ نہیں ہے، وہ طلاق باطل ہے. جی. السلام علیکم، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک بار ایک کینٹین سے چیز لی تھی اور رش کی وجہ سے ہم ان کو پیسے دینا بھول گئے تھے، اور وہ بھی سمجھے تھے کہ ہم نے ان کو پیسے دے دیے، بٹ ہم کیا کہتے بعد میں ہوا کہ ہم نے تو انہیں پیسے دیے ہی نہیں تھے. تو کیا وہ چیز لینا ہم پر حرام ہو گئی؟ کیا ہم اس چیز کے بدلے کوئی صدقہ دے دیں یا پھر اس کا مطلب کوئی اور چیز کر سکتے ہیں؟ جی، ایسے میں کہ جب جو آپ کے ساتھ پیش آیا، اول تو احتیاط کرنا چاہیے. پیسہ اور کسی کا مال ہم نہیں استعمال کر سکتے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام کھائیں گے بہت بری بات ہے. لیکن جیسا آپ فرما رہے ہیں ایسے تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہوا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ پہلے تو اس تلاش کرنا ہوگا اس بازار میں جا کر، آپ کو اس جگہ پہ جا کے جہاں سے آپ نے خریداری کی تھی کہ بھئی اس حلیے کا تھا، یہ چیز بیچ رہا تھا، اس کا نام کیا ہے. یہ واجب ہے کام کرنا، یہ ضروری ہے کام کرنا. اور آپ کو اگر کوئی چیز پڑی بھی ملے تو 40 دن تک اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے. اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اٹھا لیا ہے تو اب 40 دن تک اس کو تلاش کریں. حکم تو یہ کہ اٹھاؤ نہیں گری ہوئی چیز کو، اگرچہ یہ مسئلہ کسی حد تک اس سے مختلف ہے، لیکن اب 40 دن تک اس بندے کو آپ وہاں تلاش کریں. زیادہ گمان تو یہی ہے کہ وہ مل جائے گا، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے آپ کی کوششوں کے بعد تو پھر اس کی جانب سے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیں فقراء و مساکین کو. السلام علیکم آقا جان، میں انڈیا الہ آباد سے ہوں، اور میں تو سب سے پہلے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ سے اپنے مسئلے مسائل کے حل جان سکتے ہیں. میں اپنا سوال کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک اہل سنت سے ہوں، پیدائشی طور پر سنی ہوں، اور ان سب کے باوجود بھی آپ کی مجالسوں، تقریروں، بیان اور
آپ کی بتائی گئی ریفرنس ان تمام تر چیزوں سے مجھے بہت میرے علم میں مطلب بہت اضافہ ہوا ہے، ایک حقائق روشن ہوئے ہیں. تو مطلب 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی مجالسوں سے مجھے بہت فائدہ ملا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی. اب وہ جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑے گا آپ. تو میں چاہتی ہوں کہ جب میں نہیں کر رہی ہوں تو اس کی ذمہ دار بھی تو میں ہی ہوں گی. تو کہتے ہیں کہ اس کا گناہ تمہارے ماں باپ کو ملے گا، کہ انہیں خدا پوچھے گا کہ ایسا کیوں نہیں کیا، ان کا حق ہے. تو جب میں خود راضی نہیں ہوں تو میں کیوں کر کے کروں؟ آغا جان آپ ایک جب جہاں پر علم نہ ملے، جہاں پر عقائد کے برابر نہ ہو، سنیوں کا الگ عقیدہ ہوتا ہے. اب میرا جو ہے عقیدہ وہ میں نے بتایا شروع میں آپ سے. تو ایسی حالت میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اگر میں مان بھی لیتی ہوں، کر بھی لیتی ہوں شادی، تو مجھے پھر اس کی بات بھی ماننی پڑے گی کیونکہ شوہر ہوگا. اب اس کی بات کے خلاف بھی نہیں جا سکتی میں، اور اگر میں اس کی بات کے خلاف جاؤں گی تو بھی میں گناہ میں جاؤں گی، اور اگر نہیں بھی جاؤں گی تو بھی میں اہل بیت سے دور ہو جاؤں گی. عقائد پر مسئلہ آ جائے گا. تو میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ میں بہت دن سے پریشان ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں پوچھوں، کس سے پوچھوں، کیونکہ جس ایریا پر میرا گھر ہے وہاں پر میں کسی کو نہیں جانتی کہ شیعہ عالم کون ہے، کیا ہے. میں نے صرف آن لائن کے ذریعے آپ کی مجالسوں سے اور بھی دیگر ویڈیوز کے تھرو مجھے حقائق پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. اور الحمدللہ آپ کی مجالسوں سے میں نے کافی مرتبہ کلمہ پڑھا ہے. میری یہ خواہش تھی کہ میرا آپ سے رابطہ ہو سکے، لیکن مجھے کوئی ذریعہ نہیں ملا. اور الحمدللہ آج 4 سال ہو گئے، لیکن آج جا کر آپ سے رابطہ ہوا اور اس کی میں بہت مشکور ہوں. آقا امید کرتی ہوں آپ مجھے بہترین جواب دیں گے. اور آقا جان میری ماں نہیں ہے، ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت ضرور کر دیجیے گا. برائے مہربانی التماس دعا. والسلام. جی، آپ کے سوال کو میں نے سمجھ لیا. بہن، پہلے تو بات یہ ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، کہ آپ کو شادی تو کرنا ہوگی. آپ کے جو والدین رشتہ آ رہا ہے اور آپ کا جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی پسند کو اپنے والدین کو بتاتے ہیں اور والدین کے لیے بھی وہ معیاری قرار پاتا ہے، تو آپ کو شادی تو کرنی ہوگی. شادی نہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. شادی مستحب اور سنت اور کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے. یعنی ذاتی طور پہ شادی کرنا، نکاح کرنا واجب نہیں ہے، ذاتی طور پر تو سنت ہے. لیکن اگر حرام میں پڑنے کا خوف ہو تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے. آپ کے مسئلے کے اندر پہلے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اس بات کی وجہ سے اس بات کو خراب کریں. کوئی بھی اچھی چیز دوسری اچھی چیز کے خلاف نہیں ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا. اب یہ کہ آپ کا کیونکہ عقیدہ، آپ کا نظریہ اہل بیت سے وابستگی آپ کو آمادہ کر رہی ہے کہ آپ اسی سے اپنے تعلق کو جوڑیں جو آپ کا ہم عقیدہ ہو، تو یہ آپ کو اظہار کرنا پڑے گا، آپ کو ذرا سمجھانا پڑے گا، ہمت کرنا پڑے گی، آپ کو سمجھانا پڑے گا. اور اگر فرض کریں وہ بات نہیں سمجھتے ہیں تو پھر جب جس لڑکے سے آپ کا رشتہ طے پائے، آپ اس کو بتائیں گی کہ جی میں ایسے سوچتی ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے، تاکہ وہ آپ کا ساتھ دے سکے. یہ اس کا حل ہے. اس کا حل شادی نہ کرنا ہرگز نہیں ہے. جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں سکھر سے بات کر رہا ہوں، عمران. میرا سوال یہ تھا کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر مسئلے کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. بعض مسئلوں کا جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے. اس کا میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. شرعی احکامات فقہائے مسلم، فقہائے مضبوط اور محکم فقہا کچھ اور کہتے ہیں، ایکسپرٹس کچھ اور کہتے ہیں، عوام اور عام لوگ کچھ اور کہتے ہیں. میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، میں اور آپ ہیں کون جو ہم اپنا اور عقیدہ اور نظریہ بیان کریں. ہم وہی بات کریں گے جو قرآن اور سنت اور ائمہ اہل بیت نے فرمائی ہے. لہٰذا یہ انتہائی الجھن کا موضوع ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اور لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ یہ کوئی دین کی تباہی
اور یہ کوئی دین کے تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے، نفع کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ذاتیات کا مسئلہ ہے، یہ انفرادی مسئلہ ہے۔ اس کو اٹھا کر، بنا کر، سجا کر ماحول خراب کرنا، حالات تبدیل کرنا اور لوگوں کو زندہ باد مردہ باد تک لے جانا، اس سے گریز کریں۔ شکریہ۔